السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ تحویہ پر، اور اس کے ہم نے 15 کے قریب یا 16 کے قریب نکات پر بات کی ہے۔ تو آج اس کے اگلے نقطے پر بات کرتے ہیں۔ ہم نے جن نقطوں پر پہلے بات کی تھی ان کا تعلق اس بات سے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، کائنات کی کوئی چیز اس کی جیسی نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز اسے عاجز کر سکتی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ذات نہ فنا ہوگی نہ ہی ختم ہوگی۔ اس جہاں میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انسانی خیالات اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اور نہ ہی عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، اس کو کمپریہنڈ کر سکتی ہے۔ مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں۔ وہ سدا زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ محافظ ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بغیر کسی مشکل کے سب کو روزی پہنچانے والا ہے۔ وہ سب کو موت دینے والا ہے بغیر کسی کے ڈر کے۔ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کے کسی وصف میں، اس کی کسی پراپرٹی میں اضافہ نہیں ہوا۔ وہ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب اگلا نقطہ جو آتا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق۔ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نام خالق نہیں پڑا۔ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، بلکہ وہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھا، یعنی وہ اپنی خوبیوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اسی طرح اس بات کو بھی سمجھ لیں، اور مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ سے اس نے اپنا نام باری نہیں رکھا۔ وَلَا بِإِحْدَاثِ الْبَرِيَّةِ اسْتِفَادَ اسْمَ الْبَارِي۔ تو یہ دونوں کانسیپٹس ذہن میں آپ کے کلیئر ہوں تو اب یہ جو استفادہ کا معنی آتا ہے، یعنی کہ فائدے کا حاصل کرنا، استفادہ کرنا، احداث نئی بات نکالنا، نیا پیدا کرنا، بریت مخلوق دنیا کے لوگ، یہ تین الفاظ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ تو خالق کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کو جو وجود نہیں رکھتی اس کو وجود میں لانا۔ اس کو عام زبان میں تو یہ کہیں گے کریٹنگ سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ، یا کسی کو عدم سے وجود میں لانے والا۔ اور خلق کا معنی تقدیر ہے، وہ کسی چیز کو کسی مخصوص صورت میں مقدر فرماتا ہے۔ اور باریون کا معنی بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا، کہ بھئی ایک ایگزامپل ہے تو اس کو آپ نے ریپلیکیٹ کر دیا، نہیں، اس نے الگ الگ مخلوقات بنائی ہیں۔ چونٹی کو دیکھیں وہ الگ مخلوق ہے، مچھر کو دیکھیں الگ مخلوق ہے، ہرن کو دیکھیں الگ مخلوق ہے، شیر کو دیکھیں الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق، جن الگ مخلوق، ملائکہ الگ مخلوق۔ پھر جنات میں کئی اقسام ہیں، ملائکہ کی کئی اقسام ہیں۔ انسانوں میں دیکھیں کتنی قسم کے انسان موجود۔ تو اس لیے دونوں میں فرق بیان کیا گیا کہ بارئن اور خالقن۔ هو اللہ الخالق الباری، یہ سورہ حشر میں آتی ہے کہ وہی اللہ خالق بھی ہے اور موجد بھی ہے، بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا بھی۔ اور اسی طرح اگلا نقطہ اس کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے پالنے کی صفت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، چاہے پلنے والا ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اس کے لیے خالق ہونے کی صفت بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، چاہے مخلوق ہو یا نہ ہو۔ جب کوئی پلنے والا نہ تھا، جب بھی اللہ پاک تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کی صفت ربوبیت اور صفت خالقیت یہ ساری مخلوق سے پہلے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اسی لیے صدر الدین ابو الحسن محمد بن ابی العز حنفی دمشقی متوفی 796 ہجری لکھتے ہیں شرح العقیدۃ الطحاویہ کی جلد 1 صفحہ 155 پر کہ اللہ موصوف تھا رب ہونے کے ساتھ کسی مربوب کے پائے جانے سے پہلے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے رب ہے،
یہ نہیں کہ اس نے کسی کو پالا تو رب ہوا معاذ اللہ، اور وہ موصوف تھا خالق ہونے کے ساتھ، اور ہمیشہ سے خالق اس کی صفت تھی اور صفت ہے کسی مخلوق کے پائے جانے سے پہلے۔ یہاں خلق سے مراد صفت تکوین ہے، جیسے کہ امام عمر نصفی فرماتے ہیں عقائد نصفیہ میں کہ تکوین اللہ کی ایک ازلی صفت ہے، وہ تکوین صفت للہ تعالی ازلیۃ، اور وہ اس کا پیدا کرنا ہے عالم کے لیے اور ہر جز کے لیے اس کے اجزاء سے اس کے موجود ہونے کے وقت، اور وہ ہمارے نزدیک مکون سے جدا ہے، وہو غیر المکون عندنا۔ اسی طرح امام ابو البرکات عبداللہ نصفی جو متوفی ہیں 710 ہجری، آپ عمدۃ العقائد کے صفحہ 9 پر فرماتے ہیں کہ تکوین جو ہے، التکوین غیر المکون وہو صفت ازلیۃ قائمۃ بذاتہ کجمیع صفاتہ وہو تکوینہ للعالم وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِّنْهُ لِوَقْتِ وُجُودِهِ، کہ تکوین غیر مکون ہے اور صفت ازلی اس کی ذات سے قائم ہے، اللہ کی تمام صفتوں جیسی، اور وہ جہاں کے لیے پیدا کرنے والا ہے اور جہاں کے ہر حصے کے لیے اس کے وجود اور پائے جانے کے وقت۔ ماتریدیہ کے نزدیک صفات کمالیہ 8 صفتیں ہیں: علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، کلام اور تکوین۔ اور اشاعرہ، مالکیہ اور شافعہ کے ہاں 7 صفتیں ہیں تکوین کے علاوہ۔ اور علامہ عبدالعزیز صاحب نبراز لکھتے ہیں، نبراز شرح عقائد نصفی کے پیج 197 پر اسی بارے میں کہ وہی الحیات والعلم والقدرت والارادۃ والسمع والبصر والکلام والتکوین۔ یہ ہیں وہ لسٹ آف آئٹمس، لسٹ آف چیزیں۔ اچھا، اب اگلی بات جو آتی ہے کہ جیسا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے بعد زندہ کرنے والا کہلاتا ہے، اسی طرح وہ زندہ کرنے سے پہلے بھی اسی نام کا مستحق ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات آ گئی، جیسا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے بعد محیی، زندہ کرنے والا، محیی الموتى بعد ما احیاہم، استحق هذا الاسم قبل احیائہم، اسی طرح وہ زندہ کرنے سے پہلے بھی اس نام کا مستحق ہے۔ كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائہم، اور اسی طرح مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی خالق ہونا اس کی شان ہے۔ اسی طرح اس میں اگلا نکتہ جو آتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر وکل شیء الیہ فقیر، اور ہر چیز اس کی محتاج ہے، وکل امر علیہ یسیر، ہر کام اس کے لیے آسان ہے، لا یحتاج الی شیء، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو ذالکہ سے اشارہ ہے کہ اللہ کی صفتیں ازل میں مخلوق سے پہلے تھیں اور ان کا ازل میں ہونا برحق ہے، وہ ازل سے ہر چیز پر قادر تھا، اگرچہ کہ چیزیں موجود نہیں تھیں، اور اس میں اللہ کی صفت قدرت کا ازل میں اس بات ہے، اور ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اور ہر معاملہ اور کام اس پر آسان ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اس عقیدے میں امام طحاوی صفات باری تعالیٰ کو ازل میں ثابت کرتے ہوئے فرق باطلہ کی تردید کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں شیء قدیر میں معتزلہ کا رد ہے کہ وہ بندے کو خالق افعال کہتے ہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء میں مشبہہ کا رد ہے جو اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، وہو السمیع البصیر کے ذریعے معطلہ کی تردید کی گئی ہے جو صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ پھر مزید برآں فرماتے ہیں آپ، خلق الخلق بعلمی، اللہ نے مخلوق کو اپنے علم سے پیدا کیا، یعنی اس نے اپنی مخلوق کو اپنے علم سے پیدا کیا، کہ سورہ ملک میں فرماتا ہے کہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کو جاننے والا خبردار ہے۔ پھر سورۃ النساء میں فرماتا ہے کہ انزلہ بعلمہ، اس نے اس کو اپنے علم سے نازل کیا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء،
آیت الکرسی میں، سورہ بقرہ میں، اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ تو اس میں اس کی صفت علم کا بیان آ گیا۔ اچھا، پھر اللہ فرماتا ہے سورہ انعام میں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جانتا ہے وہ جو کچھ ہے جنگل میں اور سمندر میں، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی مخلوق کو علم سے پیدا کیا، اور اس کو اپنی مخلوق کا علم ہے، اور یہ محال ہے کہ مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو مخلوق کا علم نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے مخلوق کو اپنے علم سے پیدا کیا، اور فرمایا کہ اور اللہ نے مخلوق کی تقدیریں مقرر کی، وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا، مخلوق کی تقدیریں مقدر کی۔ تو خلقہ اس نے بنایا، پیدا کیا، اوجدا اس نے ایجاد کیا، انشا اس نے بنایا، ابدع اس نے بلا نمونہ بنایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ سورہ قمر میں فرماتا ہے، سورہ احزاب میں بھی اسی سے ملتی جلتی وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، پھر سورہ فرقان میں بھی فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ مقرر کیا۔ مشکات میں باب القدر میں ایک روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال قبل مخلوق کی تقدیر لکھ دی، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ سو اس حدیث میں تحدید و حد بندی نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے بہت عرصہ پہلے سب کی تقدیر لکھی تھی، خواہ نیکی خواہ برائی۔ اور نور الیقین کے صفحہ 128 پر بھی اس پر بات آتی ہے۔ پھر اگلا نقطہ جو آپ بیان کرتے ہیں وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اللہ نے مخلوق کے لیے اجل یعنی آخری وقت مقرر کیا، یعنی ضربہ مقدر کی، آجلاً اجل کی جمع ہے، اور اجل کہتے ہیں کسی چیز کی عمر مقرر کر دی جائے، ایک مدت مقرر کر دی جائے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ نے عمروں کی مدتیں بھی مقرر کر دیں، اور ان میں نہ رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ معاملہ آگے پیچھے، اور ہر ایک کو وقت مقررہ پر موت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف میں اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا وقت آ جائے گا ایک گھڑی دیری نہیں ہوگی، نہ آگے معاملہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، تو سورہ اعراف میں تھا نا، سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ دیا ہے، اور موت ایک ہے، دو نہیں ہے، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدر اور فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو قتل ہوتا ہے اپنی اجل کے مطابق قتل ہوتا ہے، قاتل پر قصاص ہے اور دیت کا واجب ہونا ہے، کیونکہ اس نے گناہ کا کام کیا نا۔ اب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بائی فورس اس سے یہ کام کرایا، تو ورنہ قاتل کہے بھئی میں نے کہاں قتل کیا، میری تو تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا۔ یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ کہ اللہ نے اپنے علم سے وہ لکھا جو تم کرو گے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو میری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا، نہیں، اللہ نے اپنے علم سے لکھا تھا کہ جب تم مسائل سے دو چار ہوگے تو تم یہ گناہ کر بیٹھو گے، فیصلہ تمہارا ہے۔ اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، تقدیر پر ایک پوری پلے لسٹ موجود ہے۔ وہ لوگ جو تقدیر سے متعلق سوالات بھیجتے رہتے ہیں، میں نے یہی کہا ہوا ہے کہ انہیں بتا دیں کہ تقدیر پہ ایک پوری پلے لسٹ ہے، وہ جا کے سن لیں، اس میں آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اگلا نقطہ ہے کہ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی، مخفی نہیں تھی، پوشیدہ نہیں تھی، اور لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے یہ جانتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ جانتا ہے کہ آئندہ کیا کریں گے۔ چنانچہ اللہ کفار کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر سے کرنے لگیں گے۔
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر خدا ان میں نیکی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اس میں روافض کا، قدریہ کا اور ان لوگوں کا رد ہے جن کا خیال ہے کہ اللہ پیدا کرنے اور ایجاد سے پہلے کچھ علم نہیں رکھتا تھا، معاذ اللہ۔ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اللہ نے لوگوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور انہیں نافرمانی سے روکا، کہ اللہ سورۃ النحل میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا اور روکتا ہے بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور پھر وہاں آگے وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور پھر سورۃ الذاریات میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، یعنی میری عبادت کریں، اللہ کہتا ہے میری معرفت حاصل کریں۔ اور اللہ نے فضول اور بیکار اور عبث نہیں پیدا کیا، کہ اللہ سورہ مومنون میں فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہیں ایسی پیدا کر دیا ہے اور بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اسی طرح فرماتا ہے سورہ صاد میں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ، تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اب یہ اس پر ہے کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچتا ہے کہ نہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَمَشِيَّتَهُ تَنْفُذُ۔ تو اگلا نقطہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اور کائنات کی ہر چیز اس کے اندازے سے اور ارادے کے مطابق چلتی ہے، اس جہاں میں اس کی مشیت نافذ العمل ہے، یعنی ایک نسخے میں تقدیری ہی کے بجائے بقدرتی ہی، یعنی ہر چیز کی قدرت اور مشیت سے جاری ہے اور اس کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، اور ہر شے میں خیر و شر، ہر شے میں حسن و قبح، جوہر یا جوہر کا نہ ہونا، سب اس کے ارادے سے جاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ رعد میں خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پس اندازہ کیا، اس کو اندازہ کرنا۔ کل شیء سے مراد ہر چیز ہے، بھلائی ہو یا برائی، حسن ہو یا قبیح، جوہر و یا عرض، سب اس کے ارادہ، مشیت اور قدرت سے ہے، اور اس کی مشیت چیزوں میں نافذ ہے کیونکہ وہ صفت ازلیہ ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں اگلے نقطے میں کہ لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، اور بندوں کی مشیت کوئی نہیں بجز اس کے جو وہ چاہے ان کے لیے، تو ان کے لیے جو چاہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، یہ ہوتا ہے یا آئندہ ہوگا، بھلائی ہو کہ برائی ہو، ہدایت ہو کہ گمراہی ہو، سب اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ چونکہ فرقہ معتزلہ اللہ کی عمومی مشیت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کا رد کیا گیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر وہ جو اللہ ہی چاہتا ہے۔ اور فرماتا ہے، یہ تو سورہ تکویر ہو گئی، سورہ دار میں فرماتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ علیما حکیما، اور تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور پھر اگلا نقطہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہدی من یشاء ویعصم ویعافی فضلا ویضل من یشاء ویخذل ویبتلی عدلا، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر گمراہ، رسوا اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے قرآن میں سورہ مدثر میں فرماتا ہے کہ یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کے فضل و کرم اور عدل کے درمیان اس کی مشیت میں پھر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سورہ انعام میں فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے اس کو سیدھی راہ پر کرتا ہے۔ اس پر بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں پہلے، اس پہ دروس موجود ہیں۔ وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں، کیا اس کے اندر کیا معاملہ ہے، انہیں اللہ ہدایت کیوں نہیں دے دیتا، تو اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے دروس میں بات کر چکے ہیں۔ ہم کنسائسلی ان عقائد پر اب بات کر رہے ہیں جن کی تفصیلات ہم دروس کی صورت میں آپ کو پہلے
قرآنی آیات کی تفسیر کے ضمن میں دے چکے ہیں۔ اور پھر اگلا نقطہ آپ بیان کرتے ہیں وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، اور سب اس کی مشیت چاہنے میں پلٹتے ہیں اس کے فضل و عدل کے درمیان، جیسا کہ اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور تم میں سے بعض مومن۔ تو جس کو اس نے ایمان کی طرف ہدایت دی تو اپنے فضل سے دی اور اسی کے لیے حمد ہے، تو جس کو اس نے گمراہ کر دیا تو اپنے عدل سے کیا اور اسی کے لیے تعریف کرنی چاہیے۔ علامہ حسن کافی فرماتے ہیں تو جس کو اس نے ہدایت دی تو اپنے فضل سے دی، اور جس کو رسوا کیا تو اپنے عدل سے کیا، اور یہ سب اس پر ہے جس پر اللہ کا علم گزر چکا ہے ازل میں۔ نور الیقین پیج 133۔ اور امام طحاوی مسئلہ تقدیر پر کسی ایک مقام میں مکمل بحث نہیں کرتے ہیں بلکہ مختلف مقامات پر بحث فرماتے ہیں۔ غالباً اس میں یہ حکمت ہوگی کہ مسئلہ تقدیر بہت اہم ہے، اس لیے اسے بار بار ذکر کرتے ہیں۔ پھر اگلے نقطے میں فرماتے ہیں وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اور وہ ذات ہمسروں اور شریکوں سے بلند ہے، جبکہ وہ تمام ہمسروں شریکوں سے پاک ہے، تو پھر اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا کیا ہوا؟ کفر ہوا، شرک ہوا، کہ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ہرگز اللہ کے لیے کسی کو شریک اور مد مقابل مت ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو یہاں پر لفظ عن الاضداد والانداد آیا ہے، تو اضداد یہ ضد کی جمع ہے، ضد کی جمع ہے بمعنی مخالف، اور انداد ند کی جمع ہے بمعنی مثل۔ تو اللہ کا کوئی مخالف اور مثل دونوں نہیں ہے، اس نے جو چاہا ہوا اور جو چاہا نہ ہوا، جو نہ چاہا وہ نہ ہوا، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں، جیسے سورہ اخلاص میں آتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور پھر اگلے نقطے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قضاء و قدر کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے حکم کا کوئی تعقب نہیں کر سکتا، اور اس کے فیصلوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ کوئی رد کر سکتا ہے، نہ اس کے امر پر کوئی غالب آ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ ہی اپنے امر پر غالب ہے، تو لا ردہ کوئی ٹالنے والا نہیں، لقضائہ اس کے فیصلے کو، اس کی قضاء۔ تو قضاء سے تکوین مراد ہے کہ کوئی بندوں میں سے اس کو رد نہیں کر سکتا۔ تو یہاں ذکر تو قضاء کا کیا جاتا ہے، پر مراد حکم لیا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا قضى القاضی، قاضی نے حکم دیا، لا معقب کوئی مؤخر کرنے والا نہیں، لا غالب علی امری اس کے حکم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے انما قولنا لشیء، اور ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا تو ان نقول له کن فیکون، تو وہ شے ہو جاتی۔ تو آمنا بذالک کلہ وایقنا ان کلا من عنده، تو آپ اب فرماتے ہیں امام طحاوی کہ ہم ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا یقین کامل ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، یعنی ان تمام باتوں میں یقین اور ایمان رکھتے ہیں جن کا ابھی ذکر کر چکے ہیں پہلے درس، دوسرے درس اور یہ آج کے تیسرے درس میں، اور سب اللہ کی طرف سے اور اسی کی ارادہ اور مشیت سے ہے۔ آمنا ہم ایمان لاتے ہیں قضاء و قدر کی سب باتوں پر، خیر سے ہو یا شر سے، اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اور سورہ فاطر میں آتا ہے حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا ہے کوئی پیدا کرنے والا۔ ایقاناً کا معنی یقین کرنا، یعنی ایسا یقین کرنا جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، یعنی بلا شبہ ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس کے لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے جائے۔ تو یہاں تک تو امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ میں یہ باب ختم ہوتا ہے۔ پھر اگلا باب جو شروع ہوتا ہے اس پر پھر ہم اگلے درس میں بات کریں گے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى، کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے منتخب نبی اور
پسندیدہ رسول ہیں۔ پھر اس باب میں پھر اگلی دفعہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ۔